السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سندھ کس کے باپ کا ہے، کس کے باپ کا نہیں ہے، اور متروکہ سندھ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بار پھر اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے سندھ کو متروکہ کہنے والوں کے۔ یہ متروکہ کیوں کہا جا رہا ہے سندھ کو؟ کیا ہزاروں سالوں کی تہذیب کے وارث جو ہیں وہ سندھ کو چھوڑ کر چلے گئے، یا سندھ کو کسی نے آ کر فتح کر لیا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ ہمارا ہے اور تم لوگ نکل جاؤ، ہم واپس لیں گے سندھ؟ یہ متروکہ ہے۔ یہ مدعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے چھیڑا گیا ہے، ایک چھوٹا سا عہدہ پارٹی کی چیئرمین شپ کا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کلیجی کے لیے اونٹ کاٹنا، اور پھر جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متروکہ سندھ ہم واپس لیں گے، ان کو پھر آئینہ دکھایا جا رہا ہے ان کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے۔ میں بات کر رہا ہوں خالد مقبول صدیقی کی، جو ان دنوں نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں، سندھ میں پھر آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مصطفیٰ کمال جو ان کو تانے دے رہے ہیں کہ بابا تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو صرف اپنی چیئرمین شپ کے لیے کر رہے ہو، اور پھر ان کو اور بھی ان کے اوپر الزامات وہ لگا رہے ہیں۔ ایکسٹینشن پر بیٹھے ہوئے چیئرمین بھی ان کو کہتے ہیں۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کل سے بہت زیادہ وائرل ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں JUIF کے ایک کانفرنس سے، جلسے سے خطاب کیا تھا، ہزاروں لوگ شریک تھے اس میں، بڑی تعداد میں لوگ۔ پچھلے دنوں KPK میں مولانا صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے، اور اب پنجاب میں قصور میں انہوں نے ایک جلسہ کیا۔ جلسے سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن بہرحال JUIF کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو یہ فن آتا ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں جلسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں اکیلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں جو ملک بھر میں جلسے کرتے پھرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں جن کے اپوزیشن کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جن کے حکمرانوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جس طرح کی گفتگو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، ظاہر ہے اس کو قومی میڈیا نے اس پر سینسرشپ لگا دی، سیلف سینسرشپ یا سینسرشپ رپورٹ نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر ایک جملہ مولانا صاحب کا وائرل ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ کیا مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، اور مولانا صاحب کی اس تقریر پر کیا تجزیے کیے جا رہے ہیں؟ اس پر بات میں کروں گا آپ سے آگے چل کے۔ کل جناب خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایکسٹینشن جنہوں نے لے رکھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، بلکہ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جب یہ تیسری بار کے بعد ایک اور ایکسٹینشن لینے گئے تو الیکشن کمیشن نے ان کو جھاڑ پلا دی، اور کہا کہ جی آپ نے 1.5 سال سے انتخابات کیوں نہیں کروائے پارٹی چیئرمین شپ کے، متحدہ قومی موومنٹ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جنگ، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی وجہ سے۔ تو بقول مصطفیٰ کمال کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کیا کور کمانڈر تھے کہ جنگ لڑ رہے تھے، آپ الیکشن کروائیں۔ بہرحال ان کی کہا گیا کہ کلاس لی گئی، اور پھر مصطفیٰ کمال نے ایک اور الزام بھی لگایا ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہی دن دونوں، یہ روٹین بنی ہوئی ہے کہ ایک تقریب سے وہ خطاب کرتے ہیں، ایک سے وہ خطاب کرتے ہیں، وہ سندھ میں نفرت کی بات کرتے ہیں، وہ MQM کے اندر نفرت کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اچھا جی، اپنے خالد مقبول صدیقی نے ایک تقریب سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی باقی تو کافی لمبی چوڑی باتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ کراچی واپس لیں گے، ہم حیدرآباد واپس لیں گے، ہم میرپور خاص واپس لیں گے، ہم نواب شاہ واپس لیں گے، ہم سندھ کے شہری علاقے واپس لیں گے، مرسوم، لیکن ہم واپس لے کے رہیں گے۔ متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، یہ انہوں نے کہا، متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، ہم واپس لے کر دکھائیں گے، اور تبادلے کی زمین پر حق ہمارا ہے، اور مر جائیں گے، لڑیں گے، ماریں گے، اپنی زمین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جو مہاجرین آئے تھے انہوں نے یہاں پر آ کر کلیم دائر کیے، اور اکارڈنگلی ان کو زمینیں بھی ملی، بلکہ یہ تک ہوا، تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ چاہتے ہیں نفرت پھیلے، اور ان کو جواب دے کر حق آئینہ دکھا کر بھی ایک ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو ان کی مدد کر رہے ہیں نفرت پھیلانے میں۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب
پاکستان بنا تھا 47 میں، جب مہاجرین آئے تھے انڈیا سے، سندھ سے کوئی بھی ہندو نہیں گیا تھا واپس، یعنی چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بھارت نہیں گیا تھا، انڈیا نہیں گیا تھا۔ پنجاب میں خون ریزی ہوئی تھی، پنجاب سے سکھ گئے، ہندو گئے، اور وہاں سے مسلمان آئے، انڈیا کے کئی علاقوں سے آئے، پنجاب سے آئے، اور مائیگریشن ہوئی دونوں طرف۔ لیکن سندھ سے ہندو مائیگریٹ کر کے نہیں گئے۔ بعد میں جب ان کی املاک پر قبضہ کیا گیا، کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، شکارپور اس وقت بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور پھر ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت اس وقت کی حکومت نے سندھی ہندوؤں کو یہاں سے بزور طاقت ان کو نکالا۔ یہ بھی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ جس نے پڑھ رکھی ہوئی ہے، ایوب کھوڑو جو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کے اوپر ٹائپ رائٹر چوری کا کیس ہوا تھا، اور ایوب کھوڑو خود تحفظ کرتے تھے کہ ہندوؤں کو ہم نے یہاں سے نہیں نکالنا، لیکن وہاں سے آنے والی جو بیوروکریسی تھی، وہاں سے آنے والے جو بھی اس میں بڑے بڑے لیڈران بھی تھے، انہوں نے ایک پراپر آرگنائزڈ ایک سازش کے تحت یہاں سے ہندوؤں کو نکالا۔ چلے گئے ہندو وہاں انڈیا میں، چلے گئے وہاں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہاں انڈیا کی معیشت چلا رہے ہیں، انڈیا کی معیشت وہاں سے ہندو چلا رہا ہے۔ آپ سرچ کریں گے دیکھیں گے کہ آبادی ٹوٹل کتنی ہے، اور وہاں کی جی ڈی پی میں سندھی ہندو کا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ میں اس بات پہ نہیں جا رہا، سوکھے تھے، یہاں سے نہیں جانا چاہ رہے تھے، چلے گئے، بھگا دیے گئے۔ پنجاب میں کیونکہ فسادات ہوئے تھے تو لوگ مجبوری میں بیچارے جو نہیں بھی جانا چاہ رہے تھے، دونوں طرف نکل آئے۔ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر آئے، جس طرح دور دراز جو ریاستیں تھیں بھارت کی، وہاں سے رضاکارانہ طور پر آئے، اور لوگ ظاہر اپنے اس نعرے، اس محبت میں آئے، پاکستان ایک اسلامی ملک بننے جا رہا ہے، تم جائے، اوکے، زبردست، ویلکم کیا گیا۔ یہاں پر ان کو پراپر گھر دیے گئے، ان کو بسایا گیا، کاروبار ہوئے لوگوں نے، اور بڑے 80s تک تو سب خوشحال رہے، کوئی ایسی نفرت نہیں تھی جو بیچ میں تھی۔ اس کے بعد لوگ جب سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو اوکے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو جتنے بھی سندھی ہندو یہاں سے گئے تھے وہ شہروں سے گئے تھے تو شہر ہمارے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ متروکہ سندھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بالکل حق ہے اپنی کمیونٹی کے لیے سیاست کرنے کا، آپ کو بالکل حق ہے شہری علاقوں کی جو ہے وہ ترقی اور تعمیر کے لیے سیاست کرنے کا۔ آپ بلدیاتی قوانین کی بات کرتے ہیں، زبردست، آپ کریں، بلدیاتی قوانین بہتر ہوں، بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، بہت اچھی بات۔ لیکن یہ جو متروکہ سندھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک اور لڑائی چاہتے ہیں، آگے سے پھر وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ جواب دیں، پھر لڑائی ہو جائے۔ تو یہ ایک جو ہے نا، متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، نہیں بھائی، سندھ کسی کے بھی باپ کا نہیں ہے، سندھ سب کا ہے۔ سندھ میں بسنے والی ساری قومیتیں، صدیوں سے پٹھان آباد ہیں، صدیوں سے بلوچ آباد ہیں، صدیوں سے پنجابی آباد ہیں۔ سندھ تو ظاہر ہے وہ سندھ میں ہی رہتے ہیں، سندھی تو وہ بھی ہیں۔ تو کبھی اسی طرح کسی نے نہیں کہا کہ تم سندھ ہمارے باپ کا، یہ کہتے ہیں متروکہ سندھ ہمارے باپ کا ہے، بھائی نہیں، تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ یہ ذرا ہوتی ہے نا غلط فہمی، یہ نکال لے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، نہ کوئی متروکہ ہے اور نہ کسی کے باپ کا ہے۔ تو یہ ذرا میں نے کہا تھوڑی سی میں خالد مقبول صدیقی بھائی کو یہ بتا دوں کہ بھائی یہ نفرت کی سیاست ختم کرتے، دیکھیں اپنے بھائی کو، الطاف بھائی کو کہاں بیٹھے ہوئے، نہیں چلے گی۔ اچھا، مصطفیٰ کمال نے نا ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نا جب گورنر بنانے کی باری تھی، ایم کیو ایم کی کو گورنر ملنا تھا، تو ہم چلے گئے وزیر اعظم کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، خالد مقبول صدیقی اور انہوں نے کہا کہ جی خالد مقبول صدیقی ایک لیٹر بنوایا کہ جی ہم نے وسیم اختر کو بنانا ہے گورنر۔ تو یہ گئے اور ہم نے وزیر اعظم صاحب کو دیا خط، شہباز شریف صاحب کو، ملاقات ہو گئی، اور جب باہر نکلنے لگے تو یہ گئے واپس 2 قدم
اور وزیر اعظم صاحب کو کان میں کہا کہ جو میں نے آپ کو لیٹر دیا اس پر آپ نے عمل نہیں کرنا. یعنی یہ وسیم اختر کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ گورنر بنے. اب ایک شخص اپنی چیئرمین شپ کے لیے اپنی پارٹی کو توڑ چکا ہوا ہے، اور وہ صرف اس چیئرمین شپ کے لیے جو نفرت کراچی میں یا مجموعی طور پر سندھ میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، کم از کم اس میں خون ریزی نہیں ہوتی. آرگومنٹ ہو رہا ہوتا ہوگا، خون ریزی نہیں ہو رہی تو سکون ہو گیا ہوا ہے. تو وہ صرف ایک چیئرمین شپ، مری ہوئی ایم کیو ایم کی چیئرمین شپ کے لیے جو شخص نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ وہ اردو بولنے والی آبادی جو ہے یا شہری لوگ آبادیاں جو ہیں ان کے حقوق کی کیا بات کرے گا. جو اپنی مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ باپ کی قبر بھی بیچ دیں، مری ہوئی پارٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر بھی پارٹی کو توڑ رہا ہے. تو یہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کو آئینہ دکھایا مصطفیٰ کمال صاحب نے. خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب مولانا صاحب نے کچھ دعوے کیے ہیں جو ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے کچھ باتیں آئین اور قانون کے مطابق بھی کی ہیں. پاکستان اس وقت شدید بحران سے دو چار ہے. میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا، تھوڑا سا اس پر کام کر رہا ہوں. سوات مٹا کے پہاڑوں پر مسلح جتھے طالبان کے دندناتے پھر رہے ہیں. سوات مٹا، بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں، بلوچ علاقوں میں تو انسرجنسی تھی جہاں بلوچ اکثریتی آبادی ہے، وہاں پر تو بی ایل اے وغیرہ دہشت گردی کرتے تھے، وہاں پر تو فورسز کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن جو تازہ لہر ہے پشتون علاقوں میں زیادہ ہے. تو مولانا صاحب ظاہر پاکستان ایک شدید بحران کا شکار ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سیکورٹی ذرائع سے خبر ہے کہ 114 دہشت گرد پچھلے 4-5 دنوں میں ہلاک کر دیے گئے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد ہے، وہ بھی حملے کر رہے ہیں، جوابی حملے ہماری فورسز بھی کر رہی ہیں. تو مولانا صاحب نے جو گفتگو کی قصور کے کنونشن میں، جلسے میں، اس میں مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کو ادراک نہیں ہے، آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکمران ہیں. انہوں نے کہا کم از کم میرے صوبے میں تو آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کی رٹ نہیں ہے ریاست کی. شام ہونے سے پہلے پولیس جو ہے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے. عمران خان کے دور میں بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے. خاص طور پر جو جنوبی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر شام کو ویڈیوز آتی ہیں، دہشت گرد جو ہیں مسلح موٹر سائیکلوں پر دندناتے پھر رہے ہیں. کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے، اور درجنوں بیٹھے ہوئے تھے اسکول میں، ایک اسکول کی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر بلوچستان کا بھی انہوں نے وہی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو بلوچ علاقوں میں تھے دہشت گردی تھی، اب پشتون علاقوں میں تک پھیل گئی ہے. اور انہوں نے باقی جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں مقتدرہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے. اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پر نظر رکھو. ملک اجڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں، وہی جو میں نے آپ کو بات کی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے. پھر بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو وسائل ہیں نا، وسائل کہ یہ جو ظاہر ہے وہ ایک قانون بنانے کی کوشش کی گئی نا کہ جو معدنی وسائل ہیں وہ وفاق کو واپس دیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی وسائل بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے لوگوں کے ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ہیں، سندھ کے وسائل سندھ کے لوگوں کے ہیں، پنجاب کے وسائل پنجاب کے لوگوں کے ہیں. تو یہ مت کرو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے بے چینی بڑھے گی. بلوچستان میں بڑھ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں بڑھ چکی ہوئی ہے، تو آپ اس کو مزید ہوا کیوں دے رہے ہو؟ ساتھ کچھ اور باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہیں پرائیویٹ لشکر بنانے کے حوالے سے.
کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی آپ لشکر بناؤ اور دہشت گردوں سے لڑو، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم لڑے آپ لوگوں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، یعنی ظاہر ہے امن امان ہوگا تو آپ چلے جائیں گے، لیکن وہ جن سے ہم لڑیں گے وہ پھر بعد میں ہمارے ساتھ لڑیں گے، تو یہ آپ نسلوں تک کی دشمنیوں کا بندوبست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کا خاتمہ کریں۔ اور افغانستان کے حوالے سے مولانا صاحب نے کہا کہ جی اب وہاں مذاکرات کریں۔ خیر افغانستان کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بات ہے اس سے میرا تو اختلاف ہے۔ طالبان سے مذاکرات کر کر کے تھک گئی ہماری ریاست، وہ باز نہیں آ رہے ہیں، اور ابھی جو دہشت گردی کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں ہو چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، اس میں 100% افغانستان کا ہاتھ ہے۔ جب وہ ہمارے شہروں کے اوپر، ہمارے دیہاتوں کے اوپر، ہماری افواج پر، ہماری پولیس پر، ہمارے نہتے لوگوں پر حملے کروائے، روزانہ درجنوں ہمارے لوگ شہید کروائے، تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش نیک نیتی پر مبنی ہوگی، مگر اب وہ قابل عمل میرا نہیں خیال کے رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔